چودھری پرویز الہی کے خلاف تو ایک شکنجہ جو تھا وہ کافی دنوں سے تیار تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ اس میں تیزی آ گئی ہے۔ ایف آئی اے نے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جو چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرے گی، اور وہ آڈیو لیک جو انہوں نے ایک جج صاحب کے بارے میں جس میں ذکر کیا ہے کہ ان کو لگایا جائے، اور پھر ان کے گھر جانے کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ٹیلی فون کال ان کی سامنے آئی کہ میں آ رہا ہوں، بس میں پہنچ گیا ہوں، بس میں سلام کروں گا، ان جج صاحب کے لیے کافی خطرات منڈلا رہے ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ میں، کیونکہ آج ہی ایک اسلام آباد سپریم کورٹ میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا ہے، اور جہاں پہ اس اجلاس میں اگرچہ شرکاء کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، لیکن اس میں ایک جج صاحب جو تھے صرف وہ غیر حاضر تھے، اور وہ جج صاحب وہی ہیں جن کا آلموسٹ اندازہ ہے کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن کا ذکر پرویز الہی کی آڈیو ٹیپ میں تھا۔ پرویز الہی صاحب کے خلاف الگ سے ایف آئی اے سرگرم ہے، اور جوڈیشری جو ہے وہ اپنے جج صاحب کا محاسبہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ محاسبہ کہاں تک پہنچے گا، اور یہ جو ٹیلی فون ٹیپ ہے اس کا کوئی فالو اپ بھی ہے، کیا اس کا اگلا حصہ بھی ہے جو عوام کے لیے یا سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آیا، اور کچھ لوگوں نے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے ججز کو بھجوا دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے یہ بہت ایک سیریس اجلاس آج ہوا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے پاکستان کی، وہاں یہ میٹر جائے گا، اور بالکل ایگزیکٹلی مجھے آئیڈینٹیکلی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جسٹس قیوم کی طرح کا ہوگا جیسے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بادی نظر میں جس طرح سے آج سپریم کورٹ میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، بڑی ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو یہ جو ویڈیو لیک ہے یہ کہیں کسی جج صاحب کی نوکری کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چودھری پرویز الہی کو جب ایف آئی اے پروب کرے گی اور اس آڈیو ٹیپ کے اوپر جب انویسٹیگیشن شروع ہوگی، تو اور بھی کچھ چیزیں چودھری پرویز الہی کے اینڈ سے بھی آئیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ بار کے صدر جو زبیری صاحب ہیں وہ پرویز الہی کو بچا پائیں گے۔ محمد خان بٹی کا جو کیس ہے جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور وہ اگر وہاں ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو وہ سپریم کورٹ میں آئے گا، اور غلام محمود ڈوگر کے بارے میں جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا ان کی بحالی کے لیے، آج اس کو روک دیا گیا ہے اگین الیکشن کمیشن کی طرف سے، جب یہ ان کی آڈیو آ گئی ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، تو کافی کھچڑی پک رہی ہے اس کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کالم نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہے، دو متضاد باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ بدقسمتی ہے، اور یہ عدلیہ کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور اسی سانس میں اگلے کسی مرحلے میں وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ مجھے ایک طرف تو ڈاکٹرز جو ہیں میری ٹانگ کی وجہ سے جو اس میں جو ان کے بقول گولیاں لگی ہیں، اور ڈاکٹروں کے بقول جو شرے لگے ہیں، ان کی وجہ سے ڈاکٹرز مجھے کہتے ہیں کہ آپ مت چلیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ چل کے آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ میں ڈاکٹر کی بات مانوں یا عدالتوں کی بات مانوں، یہ بھی انہوں نے ایک معصومانہ سوال اپنا لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جیل برو تحریک ہے، آج انہوں نے پھر اعادہ کیا اور کہا کہ کس طریقے سے مرحلہ وار لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ یہ جیل برو تحریک اس کا کیا فیوچر ہوگا یہ تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے دھرنے کا کوئی فیوچر نہیں ہوا تھا، جیسے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا کوئی فیوچر نہیں ہوا تھا، اسی طرح اس سٹنٹ کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم خبر یہ ہے کہ فواد چودھری کو جب اریسٹ کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے اس کو پھر پولیس نے ایک شٹل کاک کی طرح لاہور اور اسلام آباد کے درمیان گھمایا تھا، وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، اور وہاں ایک کریکٹر تھے فرخ حبیب جو کہ ان کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پولیس کے ساتھ انہوں نے دھینگا مشتی کی۔ اب ان کی گرفتاری کی باری ہے۔ لگتا ہے کہ جو پولیس کے ساتھ انہوں نے ایک ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی تھی، اب ان کو اس کا پے کرنے کا وقت آ گیا۔ ان کے اوپر اینٹی کرپشن نے مقدمات قائم کیے ہیں، کچھ نیب میں بھی ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں، اور ان کی گرفتاری جلدی متوقع ہے۔ شیخ رشید کی بیل کے بعد اور فواد چودھری کی بیل کے بعد اگلا جو ترنے والا ہوگا وہ فرخ حبیب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی اور خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب
آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جب کہا کہ اب عدلیہ ہی آخری امید رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاور سٹرکچر کی طرف سے اور پاور بروکرز کی طرف سے صاف انکار ہو گیا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے ان کو؟ ایز ایک قومی لیڈر کے طور پہ ان کو اگر اپنے عوام پر، اپنے ووٹرز پر اعتبار نہیں ہے تو پھر کوئی ججز جو ہوتے ہیں نا وہ پاپولر لیڈرشپ کو بچا نہیں پاتے۔ بھٹو سے لے کر ہم نے بے نظیر بھٹو تک اور میاں نواز شریف تک دیکھا تھا۔ عدلیہ جو ہوتی ہے نا، عدلیہ کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سارا پریشر اور سارا کام عدلیہ سے لینا چاہا تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک غلطی ہوگی جس کا پھر کل کلاں یہ جا کے شکوہ کریں گے، جیسے پہلے اپنی حکومت پہ بھی کہتے رہے کہ ہم تو جی کرپشن کے مقدمات بناتے تھے لیکن عدلیہ سزائیں نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح کل کو اپنی اس ناکامی پر بھی وہ یہی کہیں گے کہ جناب عدلیہ نے انصاف نہیں کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دلچسپ بات کی ہے کہ جمہوری اقدار کی پامالی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ۔ اگرچہ اگر فیئرلی کہا جائے تو یہ گرفتاریاں اور یہ جو بلا جواز بندشیں ہوتی ہیں اور جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پہ، یہی جمہوری اقدار ہیں۔ لیکن جمہوری اقدار صرف یہی نہیں ہے، جمہوری ویلیوز یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو ایک پاور میں گورنمنٹ ہوتی ہے تو اپوزیشن جو ہوتی ہے ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جمہوری اقدار کا کوئی خیال نہیں کیا، لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اور اب جب وہ حکومت میں نہیں ہے تو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بننا بھی گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا میں اس پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں اور استعفے دے کے گھر چلے گئے۔ تو جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں وہ اگر کوئی دوسرا بندہ بات کرے تو وہ تو درست ہے، عمران خان صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے حکومت جو ہے کہ اے پی سی بلانا چاہ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی بالکل اس پہ ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح انگیج نہیں ہونا چاہ رہی۔ تو جمہوری اقدار کے آربٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا وہ جو میں نہ مانوں والی بات یا بائی کاٹ جو ہوتا ہے، بائی کاٹ مسلسل جمہوریت میں نہیں چلتا۔ ہاں، آپ کبھی کبھار اپنا غصہ ناراضگی کے لیے بائی کاٹ کر سکتے ہیں، نان پارٹیسپیٹری کسی ایک موومنٹ پہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مسلسل آپ کہتے ہیں کہ ہم پروسیس کا ہی حصہ نہیں بنیں گے، ہم پہلے ہی اسمبلیاں توڑ دیں گے، ہم پہلے ہی الیکشن کرا دیں گے، ہم اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کریں گے، تو وہ پاسبل نہیں رہتا جب آپ کے ساتھ دوسرے پلیئرز بھی ساتھ کام کر رہے ہوں، کھیل رہے ہوں میدان میں، اور پھر آپ کو دوبارہ سے ہاتھ پکڑ کے اقتدار تک لے جانے والے جنرل باجوہ موجود نہ ہوں، جنرل راحیل موجود نہ ہوں، جنرل کیانی اور جنرل پاشا موجود نہ ہوں، تو پھر یہ کافی دشواری ہو جاتی ہے آپ کے لیے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں میں ادروائز بھی ڈیموکریٹک ویلیوز کا فقدان ہے۔ کوشش یہ کرتے ہیں ہم سارے، یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، کہ وہ آئین کی حکمرانی کی بجائے اور عوام کی حکمرانی کی بجائے اس کو ذاتی حکمرانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرضی سے اپنے مخالفین کو اندر کرو اور مرضی سے اپنی دھونس دھاندلی کے ساتھ، اور جو میڈیا میں آپ کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لو، تو یہ ساری چیزیں ڈیموکریٹک ویلیوز میں نہیں آتی۔ عدالتیں بہرحال کبھی کبھار اپنا رول پلے کرتی ہیں اور کبھی کبھی میوٹ ہو جاتی ہیں، تو اصل رول تو سیاسی لیڈرز کا ہی ہے کہ وہ اپنے کنڈکٹ کو سیاسی، جمہوری اور پارلیمانی کریں، جس کا کہ ابھی فقدان ہے۔ کچھ پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹری نارمز کا خیال رکھتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی تو بالکل اس میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا واقعہ جو اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کی جو ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ شیخ رشید نے باہر آ کے جیل سے آتے ہی یہ بیان دیا ہے کہ ان کا لگتا ہے خیال یہ ہے کہ یہ صوبائی اسمبلیوں کا، قومی اسمبلی کا انتخاب اکٹھا کروائیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ شیخ رشید جو کہتے ہیں نا کہ مجھے جیل سے لے جایا کرتے تھے اور بعض اہم لوگوں سے ملاقاتیں کرواتے تھے، تو ان کو یہ کنوے کیا جا چکا ہے شیخ رشید صاحب کو اگلا روڈ میپ کہ یہ الیکشن فوری نہیں ہونے والے۔ اس کا کیا حل نکلے گا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو خبر دیکھیں گے، اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس دونوں مل کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ صدر صاحب کا جو خط ہے آج، اس کا بڑا ٹکا سا جواب بھجوا دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ صدر صاحب آپ کے
نہ کسی مداخلت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ اس طرح سے بلی کر سکتے ہیں، نہ ہی ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک علامتی طور پہ اس ریاست کے سربراہ ہیں، آپ کے پاس کوئی انتظامی اختیارات نہیں ہیں۔ آج کافی ایک اہم دن تھا، اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں نے ساری باتیں کر دی، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کا التوا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب کو عتاب کا نشانہ بننا پڑ جائے، استعفیٰ دینا پڑ جائے۔